صحابی المتأدبین بآدابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں اور آپ ہفتہ وار مجلس ذکر میں اس وقت جمع ہیں، اور آج کا دن تاریخ پاکستان میں یوم دفاع ختم نبوت کے حوالے سے بہت اہم دن ہے۔ اس دن ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ختم نبوت کے لیے، ہمارے بڑوں نے جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، یوں کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اللہ رب العزت نے جو ختم نبوت کا تاج پہنایا، بعض بدبختوں نے اس تاج کو چھین کر اپنے سر پہ رکھنے کی کوشش کی، اور ہمارے خوش قسمت بزرگوں نے ان بدبختوں کا ٹھیک ٹھاک اور زبردست طریقے سے مقابلہ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے فراڈی قادیانی لوگوں کا تعاقب کیا، اور الحمدللہ ایک بڑی قربانی کے بعد، یعنی آپ اندازہ لگائیں، مال روڈ لاہور میں صرف ایک دن میں 10,000 آدمیوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر مختلف شہروں میں ختم نبوت کے لیے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، مارا پیٹا گیا، اور الحمدللہ ہمارے بڑے ڈٹے رہے اور ڈٹ کر اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے قادیانیوں اور لاہوریوں کو، جو کہ مستقل ایک قادیانیوں کا گروہ ہے لاہوریوں کے نام سے بھی، ان دونوں فتنوں کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ ہمارے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے ختم نبوت کے لیے تھوڑی سی بھی جد و جہد اور کوشش کی، تو وہ ختم نبوت کے لیے اس بندے کا نکلنا اور ختم نبوت کے لیے اس بندے کی جد و جہد اور کوشش کرنا قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب اور ذریعہ بنے گی، اور اس بندے کے لیے حضور علیہ السلام قیامت کے دن جنت کے ضامن ہوں گے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر اہم ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا اگر اس طرح کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، نماز پیغمبر کا عمل ہے، نماز پڑھنا، نماز کا دفاع کرنا بہت بڑی ایک اللہ رب العزت کی نعمت ہے جس بندے کو یہ نصیب ہو۔ روزے کا دفاع کرنا، حج کا دفاع کرنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح عمل زکوٰۃ کا دفاع کرنا، یہ سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا دفاع ہے، اور ختم نبوت کا دفاع کرنا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع ہے۔ یعنی اعمال کا دفاع کرنا بھی بڑی نعمت ہے،
لیکن ذات کا دفاع کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے۔ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے، غزوہ بدر، احد، حنین، خیبر، خندق، جتنے غزوات، فتح مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی، یا سریے، جن لشکروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو لیکن خود شریک نہ ہوئے ہوں، ان کو سریہ کہتے ہیں، اور جس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں۔ ان تمام جنگوں میں ٹوٹل کل صحابہ جو شہید ہوئے ان کی تعداد متفقہ طور پر مورخین نے لکھی ہے کہ 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن ختم نبوت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو لشکر بھیجا، اس دور کے بدبخت مسیلمہ کذاب نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو اس کے مقابلے میں جو لشکر بھیجا گیا، اس ایک جنگ میں 3 جنگیں لڑی گئی۔ سیدنا شرحبیل رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر گیا، سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر گیا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر گیا مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پہلے لشکر میں شہید ہونے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد 1200 ہے۔ یعنی اسلام کے دفاع کے لیے جو جنگیں لڑی گئی، ان تمام جنگوں میں تمام صحابہ کو جمع کیا جائے جو شہید ہوئے تو تعداد صرف 259 بنتی ہے، اور ختم نبوت کے لیے جو پہلی جنگ لڑی گئی اس میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 ہے، اور جن میں 700 وہ صحابہ تھے جو قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے۔ اس دور میں جب حافظ اور قاری ہونا بہت ناپید تھا، بہت کم لوگوں نے مکمل قرآن مجید بالترتیب یاد کیا ہوا تھا، اس دور کے اندر 700 قراء کا شہید ہو جانا یہ یقیناً ایک بہت بڑی قربانی تھی، اور صحابہ کرام نے خوشی کے ساتھ اس قربانی کو برداشت کیا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ ختم نبوت کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر اہم ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو ختم نبوت کی جنگ لڑتا ہے حقیقت میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک اور پگڑی مبارک کے دفاع اور حفاظت کی جنگ لڑتا ہے۔ آج کے دور میں ایک بیٹا اپنے باپ کی عزت کے لیے جان قربان کرنے کو سعادت سمجھتا ہے کہ میں اپنے باپ کی پگڑی نہیں گرنے دوں گا، میں اپنے باپ کا دفاع کروں گا، اپنے باپ کا ساتھ دوں گا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر کے امت کو یہ سبق اور درس دیا کہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دستار ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جب پاکستان میں ختم نبوت کی تحریک چلی اور 10,000 تو صرف لاہور میں ایک دن میں شہید ہوئے، پے در پے ہر شہر میں مسلمان ذبح ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، تو اس وقت ایک جج نے ہمارے بڑوں سے عدالت میں یہ پوچھا تھا کہ یہ جتنے لوگ مارے جا رہے ہیں قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس وقت امیر شریعت حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کی شہادت میں اپنے سر لیتا ہوں۔ اگر یہ خامخواہ ذبح ہو رہے ہیں، خامخواہ قتل ہو رہے ہیں، قیامت کے دن میں ان کا ذمہ دار ہوں، اور اگر یہ اللہ کے نبی کی عزت اور دفاع کے لیے مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں، تو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے۔ اور ایک امتی کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے لیے امتی قربان ہو جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے اس دن کے انتظار میں، یعنی 7 ستمبر کے انتظار میں کہ جس دن قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے، اس دن کے انتظار میں اتنی جانیں قربان کی، ان کی نسلوں، ان کی اولادوں، اور ان کے بعد ہم جو اس ملک میں رہنے والے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 7 ستمبر کو ہوا کیا تھا۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے 6 ستمبر کا تو پتہ چل جاتا ہے
کہ 65 کی جنگ لگی تھی، باقی 7 ستمبر 71 میں کیا ہوا تھا اس بات کا ہماری نوجوان کو کوئی پتہ نہیں۔ اس بندے کی، اس نوجوان کی زندگی بیکار ہے جو اپنے نبی کی ختم نبوت کے حوالے سے سنجیدہ نہ ہو۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرے دار ہونے میں ناز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر قربان ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی، اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی نظر میں جچ جاتا ہے، اللہ کو پیارا لگ جاتا ہے۔ ختم نبوت کے لیے اللہ پاک اسی کو قبول کرتے ہیں اور اسی کو دین کی، ختم نبوت کی، پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کی پگڑی کے لیے قربان ہونے کا اعزاز بخشتے ہیں۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے لیے اس قدر اہم مسئلہ ہے۔ پہلا ختم نبوت کا ڈاکو مسیلمہ کذاب تھا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعلان نبوت کیا اور کہا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے نبی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی مانتا تھا اور کہتا تھا کہ یہاں پر میں نبی ہوں۔ حضور کو نبی ماننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ حضور کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ جو بندہ حضور کو نبی تو مانتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ شاید یہاں پر کئیوں نے پہلی مرتبہ سنا ہو کہ جس طرح نبی کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ ہماری نسل جدید جن کا تعلق محض عصری اداروں سے تو ہے، لیکن دینی اداروں سے، دینی محافل اور مجالس سے جن کا تعلق نہیں ہے، ان کے سامنے ختم نبوت کی بات کی جائے تو وہ عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ کون سی نئی چیز ہے؟ یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ یہ بہت بڑا ایک فقدان ہے، بہت بڑا فتنہ ہے جو ہماری نئی نسل کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اچھا مسیلمہ کذاب لوگوں سے کہتا اس کو نبی مانو اس علاقے کا، میں عجم کا نبی ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ یمامہ کا رہنے والا تھا مسیلمہ کذاب، اس نے اعلان نبوت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور اطلاع کرو، دیکھو وہاں لوگوں سے اطلاع لو، لوگوں سے معلومات لو، وہ کس طرح لوگوں کے ایمان کو بگاڑتا ہے، کس طرح لوگوں میں فتنہ برپا کیے ہوئے ہے۔ صحابہ رسول نے سفر کیا، پہنچے یمامہ۔ اللہ کی شان کے وہاں جاتے ہی ان کا راز کھل گیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ جب اس ظالم نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا تو اس نے فوراً چال چلی کہ میں اس کو ایسی برتناک سزا دوں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر میرے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اس نے رڑے میں، میدان میں اسے بلایا، لوگوں کے سامنے اسے کھڑا کیا اور کہا کہ ہاں بتاؤ تمہارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو حضرت زید بن حبیب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور میں ان کا امتی ہوں، ان کو دل و جان سے اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو فوراً اس نے سوال داغا کہ میرے بارے میں، مسیلمہ کے بارے میں تمہارا کیا ذہن ہے، تمہارا کیا اعتقاد اور نظریہ ہے؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں سنتا، ایسی بکواس مجھے سنائی ہی نہیں دے رہی کہ تم کیا بک رہے ہو۔ یعنی ایسا جرت مندانہ جواب دیا، صحابی رسول سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کفار کے لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، کہ غیر مسلموں کے دلوں پر، ان کی بصارت پر، ان کے سننے پر پردہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں، بلکہ وہ سنتے تو ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی۔ یہاں پر صحابہ رسول نے بھی یہی کہا کہ میں تو ایسی بات کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اپنے آپ کو نبی کہے، ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس پر اسے اور زیادہ غصہ آیا، کہا تم عجیب آدمی ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہو کہ میں انہیں رسول مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں، اور جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو کہتے ہو مجھے سنائی نہیں دیتا، تجھے کیوں سنائی نہیں دیتا؟ فوراً اس ظالم نے ایک تلوار منگوائی، تلوار اپنے جلاد کے ہاتھ میں تھما کے اسے بالکل قریب کھڑا کر دیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حبیب اب بتاؤ تم مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو یا نہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کذاب ہو، دجال ہو، جھوٹے ہو، تمہارا نبوت کے خاندان سے یعنی نبی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے جلاد کو اشارہ کیا، جلاد نے تلوار چلائی، حضرت حبیب کا دایاں بازو کاٹ دیا گیا۔ دایاں بازو کٹتے ہی اس نے فوراً سوال کیا اب بولو، بتاؤ تم مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو یا نہیں؟ ایک بازو کٹنے کے بعد بھی اس صحابی کی جرت دیکھیے، بغیر کسی جھجک کے جرت مندانہ انداز میں جواب دیا، فرمایا تم کذاب ہو، جھوٹے ہو، دجال ہو، تم مکار ہو، تمہارا نبوت کے خاندان سے کیا تعلق؟ اس نے پھر جلاد کو اشارہ کیا، اس نے دوسرا بازو کاٹ دیا، اور صحابی کے جذبے میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ کیا ہے؟ ختم نبوت کے منکرین نے ہمیشہ مسلمانوں پہ اسی طرح مظالم کیے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہندوستان کے اندر بھی موجود ہیں، ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بہرحال چلتے چلاتے کہا اگر اب تم نے یہی جواب دیا جو پہلے دیا تو میں تمہارا دائیں ٹانگ جو ہے وہ بھی کاٹ دوں گا۔ صحابی رسول نے پھر بھی وہی جواب دیا، ایک ٹانگ کٹ گئی، پھر سوال کیا، پھر بھی یہی جواب دیا، دوسری ٹانگ کٹ گئی۔ قربان جائیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر، وہ جوان تھے اصل جوان، جوان کہلانے کے مستحق، جو ختم نبوت کے حقیقی پہرے دار تھے۔ دونوں بازو کٹ گئے، دونوں ٹانگیں کٹ گئی، صحابہ رسول نے سر ہلا کر کہا کہ میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، جھوٹا ہے، تیرا خاندان نبوت سے کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ اس کے سر میں تلوار کا وار کر کے ٹکڑے کر دیے گئے اس صحابی رسول کے۔ ختم نبوت کا یہ پہلا شہید تھا، یہ بھی جوان تھا، ہم بھی جوان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کذاب نے اعلان نبوت کیا اس کے مقابلے میں شیروں کی طرح ڈٹے رہے۔ مر جانا یہ بزدلی نہیں ہے، جھک جانا بزدلی ہوتا ہے۔ صحابہ رسول نے بہادری کے ساتھ جوابات دیے اور مقام شہادت حاصل کیا۔ اللہ کی شان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر دی اطلاع کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھی حضرت حبیب ہو گئے اللہ کے راستے میں شہید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح شہید ہوئے، پہلے ایک بازو کٹا، پھر دوسرا بازو، پھر ایک ٹانگ، پھر دوسری ٹانگ، زبان کٹی، سر ہلا کے کہا میں تجھے نبی نہیں مانتا، تو سارا بدن کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی پریشان تھے کہ جب اسے پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں یہ بیٹھے سوچ ہی رہے تھے کہ ان کی والدہ مسجد میں داخل ہوئی، ابھی شاید پردے کے احکامات میں کچھ تخفیف تھی، اس نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنے جملے نکالے، آپ کا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح شہید ہوا اور مجھے خوشی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھا کہ ختم نبوت کے پہلے شہید کی ماں کا یہ جذبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے کیفیت بتلائی، تیرے بیٹے کا پہلے دایاں بازو کٹا، پھر بایاں بازو کٹا، پھر دائیں ٹانگ کٹی، پھر بائیں ٹانگ کٹی، پھر زبان کٹی، پھر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اس خاتون نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے اپنے بیٹے کو اسی دن کے لیے پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ میرا بیٹا آپ کے دین پر قربان ہو جائے، آپ کے دین پر جان نچھاور کر دے۔ یعنی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا
کسی صحابی کو دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اتنے ظالمانہ انداز میں شہید کیا گیا ہو، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی خاطر صحابی رسول کو اس قدر ظالمانہ انداز میں شہید کیا گیا۔ اور یاد رکھیے یہ جو فتنے ہوتے ہیں یہ چھوٹے موٹے فتنے نہیں ہوتے، ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والا ہر فتنہ اپنے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو حیرانگی ہوگی، مسیلمہ کذاب کے ماننے والے لوگوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے صحابہ بیک وقت 1,20,000 تھے، 1,44,000 صحابہ، لیکن کئی فوت ہو گئے، کئی شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت صحابہ یعنی 20,000 کا فرق تھا مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ جھوٹے تھے، کذاب تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج بھی زندہ ہے، اور ہر مسلمان ختم نبوت کا سپاہی بننے میں، ختم نبوت کا جانسار، ختم نبوت کا وفادار بننا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ آپ حضرات نے 12 مجلس ذکر میں شرکت کی، لیکن میں نے کبھی آپ حضرات سے نہیں کہا کہ آپ حضرات بھی میرے ساتھ بولیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے آپ کہیں، میرے ساتھ جملے ادا کریں کہ ہم سارے ختم نبوت کے پروانے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے، ہم سب ختم نبوت کے پروانے ہیں۔ بلکہ اگر ختم نبوت کا نعرہ لگا دیا جائے اور جوان ہیں یا بوڑھے ہیں جوانوں کی طرح جواب دیں تو یہ بھی ہمارا ختم نبوت کے ساتھ ایک وفاداری ہوگی۔ تاج و تخت ختم نبوت، بلند آواز سے، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے تو ختم نبوت کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود عنسی یمن کا ایک کذاب تھا، اس نے بھی اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت ابو مسلم خولانی، آپ نے 12 ان کا نام سنا ہوگا، جن کا اصل نام عبداللہ الصوب رحمت اللہ علیہ تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے تابعی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ جس طرح حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قرن کی بستی میں موجود تھے، مسلمان بھی ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا دیدار نہ کرنے کی وجہ سے وہ تابعی ہیں۔ ابو مسلم خولانی بھی اسی پائے اور درجے کے بزرگ ہیں۔ جب اسود عنسی نے اعلان نبوت کیا تو ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اعلان نبوت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اسود عنسی کو پتہ تھا کہ اب حضرت حبیب بن زید انصاری نے جس جرت کے ساتھ مسیلمہ کا مقابلہ کیا تھا، مسلمان فاتح بنے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ بھئی اگر کوئی مسیلمہ کذاب کے ماننے والے کو پکڑ لے تو یہ بڑی جلدی دین سے پھر جاتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑنے والا جان دے دیتا ہے پر دین کو نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا اسود عنسی نے کہا بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھجک کے فوراً اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو سزا دینے کا جو ہے اپنے مشیروں کے ساتھ مشورہ کیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی کہ ابو مسلم خولانی کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب یہ آگ کے اندر جلے گا، تڑپے گا، چیخے گا تو اس سے میرے ماننے والے اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، میرا دین ہمارے علاقے یمن کے اندر چھا جائے گا، پورے علاقے میں میرا دین ہوگا۔ تو اس اسود عنسی لامتی نے آگ جلائی۔ آگ جلانے کے بعد ایک پنگھوڑے میں بٹھایا ابو مسلم خولانی کو، اور اس پنگھوڑے کو جھولے کے انداز میں جھلایا گیا۔ جب اس کے جھولنے کی طرح جو پینگ تھی
وہ آگ کی طرف بلند ہوئی تو فوراً ڈور کو کاٹا، ابو مسلم خولانی آگ کے اندر چلے گئے۔ بڑی بڑی کتاب مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، حلیت الاولیاء، ہمارے بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنہ، ان بڑی بڑی کتابوں میں، تاریخ طبری میں اور ابن خلدون، ان کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اور موجودہ دور کی اردو کی کتاب جہان دیدہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا کہ ابو مسلم خولانی آگ کے اندر چلے گئے اور آگ نے ان کا کچھ نہ بگاڑا، بالکل صحیح سلامت آگ کے اندر موجود ہوئے۔ اب جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو لوگ باغی ہونے لگے، ابو مسلم خولانی کے دین کی پیروی کرنے لگے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے لگے۔ اب اسے ہوا خطرہ کہ جناب یہ بندہ اگر ہمارے علاقے میں رہا تو معاملہ خراب ہوگا۔ ان کو ملک بدر کر دیا گیا، اور جو ایسے عاشق رسول ہوں ان کو ملک بدر کیا جائے تو ان کو ٹھکانہ ملتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ابو مسلم خولانی نے سفر کیا، مدینہ منورہ پہنچے، کئی دن غالباً 17 دن کی مسافت کے بعد، 2 بچے ان کے ساتھ تھے، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی، ایک ہی اونٹنی تھی ان کے پاس، یمن سے چلے مدینہ منورہ میں آئے۔ مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ہو چکی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوئے چند دن گزرے تھے، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ خلافت تھا، صحابہ کرام نماز پڑھ کے گھروں کو جا چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتیں یا نوافل پڑھ رہے تھے۔ ابو مسلم خولانی آئے مسجد کے اندر، مسجد کے باہر کنویں سے انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد نبی میں داخل ہوئے، بلند آواز سے کہا السلام علیکم۔ جب انہوں نے بلند آواز سے سلام کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگ رہے تھے، انہوں نے یوں پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور کہا وعلیکم السلام۔ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چہرے کو تکتے رہے۔ جو حقیقی بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اور صحابی سے بڑا اللہ والا بڑا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ جو گدڑی کے اندر، کیونکہ سفر کر کے آئے تھے، چہرے پر ساری مٹی گرد و غبار اٹا ہوا، اور صحابہ وہ تھے جو یعنی تابعین اور صحابہ اور تابعین کے دور میں دین کے ساتھ انتہائی لگاؤ، دینداری ان کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، حضرت عمر بالکل قریب ان کے آ چکے تھے اور ان کے چہرے کو تکے جا رہے تھے۔ انہوں نے سلام پھیرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں صنعاء سے آیا ہوں، یمن کے دارالحکومت کا نام لیا، میں صنعاء سے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اچھا، کیونکہ واقعے کی خبر مدینہ منورہ میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا آپ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں ہمارا بھائی ابو مسلم خولانی رہتا ہے؟ اب یہ مسکرائے، فرمایا ہاں میں اسی علاقے سے آیا ہوں۔ کہا تمہیں بھی پتہ ہے وہاں اسود انسی کسی کذاب نے اعلان نبوت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے۔ تم جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ اچھا ہمارا بھائی جس نے اس کا مقابلہ کیا تم اسے بھی جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ اچھا اسے آگ کے اندر ڈالا گیا اور آگ نے کچھ نہیں کہا، بالکل اس طرح جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا۔ آج اگر حکومت تھوڑی سی محنت کرے، محنت کرنے کے بعد ایسی زرہ تیار کر سکتی ہے کہ جس زرہ کے اوپر گولی ماری جائے تو وہ گولی انسان کے بدن کو نہیں لگتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اپنے دل پر اگر حقیقی محنت کریں تو دنیا کی آگ بھی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی، بلکہ جو حقیقی محنت کرنے والے لوگ ہیں انہیں تو جہنم کی آگ کچھ نہیں کر سکے گی، دنیا کی آگ تو بہت کمزور درجے کی آگ ہے۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں اس واقعے کو جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا،
اور محبت کے انداز میں فرمایا اگر تم وہاں کے رہنے والے ہو، اسود انسی کو بھی جانتے ہو، ابو مسلم خولانی کو بھی جانتے ہو، پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم وہ تم ہی ہو۔ اب یہ مسکرانے لگے، جب جو ہی یہ مسکرائے حضرت عمر کھڑے ہوئے، اسے کھڑا کیا، اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے دنیا میں وہ بندہ دکھا دیا جس کے ساتھ تیرا معاملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح تھا۔ ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس مسئلے میں کرامتوں کا یوں ظہور ہوتا ہے، تو ختم نبوت ایک ایسا پاکیزہ مسئلہ ہے جس پر امت کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور آپ حضرات کی معلومات کے لیے عالمی استعماری قوتیں ہر دور میں ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑ خانی کی کوشش کرتی ہیں، عالمی استعماری قوتیں۔ اور یاد رکھیے بعض اوقات یہ ذہن میں خیال آئے گا کہ بھئی اتنی باتیں، اتنی سخت اور کڑوی باتیں، اس پر کہیں کوئی قانونی شکوں میں، قانونی گرفت میں تو بندہ نہیں آئے گا۔ یاد رکھو قادیانی پاکستان کے قانون کی روح سے غیر مسلم ہیں، پاکستان کے قانون کی روح سے غیر مسلم ہیں۔ قادیانیوں کو غیر مسلم کہنا، قادیانیوں کی مکر اور فریب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، جہاں اس کی اجازت ہمیں ہمارا دین دیتا ہے وہاں ہمیں ہمارا قانون بھی دیتا ہے۔ یعنی ختم نبوت کے حوالے سے اگر کوئی بندہ کھل کر کے بات کرے، قانونی طور پر اس بندے پہ کوئی گرفت نہیں آ سکتی، اس بندے کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی۔ میں آج کی گفتگو سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے جوانوں میں ضرور یہ شعور پیدا ہوگا کہ کم از کم ختم نبوت کے حوالے سے وہ آئیں، سوالات کریں، پوچھیں، جن چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کو سمجھیں اور ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیں۔ قرآن مجید کے ذخیرے میں 100 آیات ختم نبوت پر اتری ہیں، احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں 210 حدیثیں ختم نبوت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اور ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات پر کہ جو بندہ ختم نبوت کا منکر ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے، آپ حضرات بھی زبان سے کہہ دیں، جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان کہلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دستار کی عزت کرنا ضروری ہے۔ جو اس دستار کی عزت نہیں کرتا یا اس دستار کو برداشت نہیں کرتا وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ مسلمان کہلانے کا مستحق بننے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ختم نبوت کا اقرار کیا جائے، انکاری مسلمان کہلانے کا قطعاً مستحق نہیں ہے۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔